الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ کے علم میں کہ راستے سارے بند ہیں، اور لازمی سی بات ہے کہ شاہ فیصل چوک سے بھی اس طرف آنا مشکل ہے، ڈسکو موڑ کے بعد سے تقریباً راستے بند ہیں، لیکن پھر بھی یہاں حاضر ہوا۔ میرا رب جانتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام احباب بھی اسی نیت کے ساتھ یہاں جمع ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، لیکن امام حسین کی روح انور ہم میں ضرور ملاحظہ فرما رہی ہوگی۔ کچھ تماشے کر رہے ہوں گے باہر، ڈھول باجوں میں لگے ہوں گے، جن کے جیسے نصیب، لیکن قربان جائیں اپنے نصیبوں پہ کہ رب کریم نے آواز تیز کریں، رب کریم نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب اپنی محبتوں کے نذرانے اس انداز میں پیش کریں کہ ذکر حسین اور شہادت حسین کو سماعت کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ شاہ است حسین، ہاں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین حق دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور فرمایا کہ تعریف کی محتاج ہی نہیں آل محمد، ہاں فرمایا تعریف کی محتاج ہی نہیں آل محمد، کہ پھولوں کو عطر کبھی لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو عطر کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اور شاعر فرماتا ہے کہ حضور کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، حضور کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ہاں علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ لوگ کیا جانے حسن و حسین کا مرتبہ، لوگ کیا جانے حسن و حسین کا مرتبہ، جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے، ہاں بالکل تر و تازہ ہو کر، کہ تاکہ رب کریم حسین کی روح کو ہم سے راضی فرمائے، ہماری نسلوں کو امام حسین اور پاک پنجتن کا غلام بنائے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین کی نوکری میں قبول کر لیں نا، حسین اپنی بارگاہ میں نوکر بنا کے قبول کر لیں، دروازے کے کتے کی سیکورٹی دے دیں ہمیں کہ ہم آپ کے دروازے کی پیرا داری کریں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ امام حسین کا مقام، امام حسین کی فضیلت، میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا کے تمام پانی کو اگر انک بنا دیا جائے نا، اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور پھر کوئی امام حسین کی شان لکھے، تو خدا کی قسم امام حسین کی شان کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ کوئی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے حسن و حسین راضی اس سے میں راضی، جس سے وہ ناراض ان سے میں ناراض، اور جس نے میرے حسن و حسین کو ناراض کیا اللہ کریم اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ننگے پاؤں گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا عشق دیکھیں، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا نا کہ آپ ننھے ننھے قدموں کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تو آپ فوراً امام حسین کو آپ نے اپنے جو ہے دامن میں بٹھایا، گود میں بٹھایا، اور اپنی چادر سے حسین کے قدموں کو صاف کرنے لگے۔ آئے ہائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یہ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ نے معاذ اللہ، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا،
تم تاریخوں کی بات کرتے ہو، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، تو ہم کسی ذاکر کی بات کیوں سنیں، ہم کسی الگ تشریح کی بات کیوں سنیں؟ ہم نے تو مولا کی بات سنی ہے، مولا کہہ رہا ہے ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی، بات ختم ہو گئی۔ تم بکواسیں کرتے پھر رہے ہو اور ابھی فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہو کہ کوئی حضرت سیدنا عمر فاروق کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے۔ آؤ ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں کہ شان اہل بیت کیا ہے۔ ہم صحابہ کے بھی در کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی در کے غلام ہیں۔ صحیح میں آئی بات؟ آج ہمارا پتنی سنیوں کو کیا ہو گیا؟ لنگر و نیاز کرنا، حلیمیں بنانی، کالے کالے کپڑے پہن کے بنا رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر و نیاز نہ کریں، یار کیا ہی اچھا ہو، آپ حلیم بنائیں، با وضو بنائیں اور پھر پیش کرے یا حسین قبول فرمائے ہماری نذرانوں کو۔ آپ ماتم میں سن کر، گانے سن کر حلیمیں بنائیں، شغل کر رہے ہیں، میلے لگا رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ عاشورہ امام حسین کی قربانی ان باتوں کے لیے؟ ہم سمجھ سے بالاتر ہو گئے، جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ جانور بھی غم حسین میں اپنی آنکھوں کو نم کر لے۔ ہم یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین کے عشق میں حضرت پیر نصیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو وہ اپنے دل کا علاج کرائے۔ ماتم کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے یہ تو امام حسین کا عشق ہے جس کو رب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگے نا اپنے چادر سے، سیدنا ابو ہریرہ امام المحدثین سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، جب آپ نے اپنے چادر سے پاؤں صاف کرنے لگے تو امام حسین نے رکا، کہا حضور آپ امام المحدثین، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایسا نہ کریں، مہربانی فرمائیں آپ ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے پاؤں کو کھینچنے لگے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے اور آپ فرمانے لگے اے حسین جو فضائل میں نے حضور سے آپ کے بارے میں سنا ہے نا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ جان لینا تو آپ کے قدموں کو زمین میں بھی رہنے نہ دیں۔ ہاں، آپ کے قدموں کو زمین میں بھی نہ لگنے دیں، وہ آپ کو اپنے سروں میں بٹھا کے چلائیں جو فضائل میں نے حضور سے سنا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پورے دور جاہلیت کے اندر، عرب کی تاریخ کے اندر کسی کا بھی نام حسن و حسین نہیں تھا، کسی کا بھی نام حسن حسین، ہاں کسی کا بھی نام حسن حسین۔ صحیح ہماری بات؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب حسن حسین پیدا ہوئے تو رب نام کی باری آئی کہ نام کون رکھے گا۔ اب آپ بتائیں نا، جس کو گٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان اقدس سے دی ہو اور پانی کی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زبان اقدس چوسا ہو بچپن میں، اور گٹی حضور نے دی ہو، کانوں میں اذان حضور نے دی ہو اور نام اللہ نے رکھا ہو۔ ہاں، جب حسین پیدا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، ملائکہ فرشتوں کا استاد اور فرشتوں کا جو ہے ایک نگران فرشتہ جس کا نام فطرس بتایا جاتا ہے، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو دیکھا کہ وہ چوتھے آسمان میں وہ فرشتہ جو ہے 70,000 فرشتوں کا امام فطرس وہ زمین میں تشریف فرما اور ان کے پر جلے ہوئے، حضرت فطرس کے پر جلے ہوئے، 70,000 فرشتوں کا امام پر جلے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں زمین میں آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پر بھی جلے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے نعمت چھین لی گئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا رب کا حکم تھا، ذرا سی تاخیر ہو گئی، رب کے حکم پر ذرا سی تاخیر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دے دیا۔ تو حضرت فطرس کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ پیدا ہوا ہے، ہاں امام حسین پیدا ہوئے ہیں۔ کہا امام حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ نے نام ان کا حسین رکھا ہے۔ تو حضرت فطرس کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوگا حضرت آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے بھی لے کے چلیں، میں بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کروں اور امام حسین کی زیارت کروں۔ جب حضرت فطرس حضور کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی تو حضرت فطرس نے جب سلام عرض کیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تو حضور نے پوچھا فطرس یہ کیا حال ہے آپ کا، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہیں؟
حضرت فطرس کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں فرشتوں کے امام، کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس عطا کر دے، ہاں مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس مل جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فطرس پھر دور کیوں کھڑے ہو، اپنے جسم کو میرے حسین کے جسم سے ٹچ کر لو۔ آئے ہائے آئے، فرمایا دور کیوں کھڑے ہو، 70,000 فرشتوں کے امام حضرت فطرس، کہا میرے آقا علیہ السلام نے اے فطرس دور کیوں کھڑے ہو، ذرا حسین کے جسم سے اپنے جسم کو مست کرو، ٹچ تو کرو۔ حضرت فطرس کہتے ہیں میں نے حسین کو اپنے باہوں میں اٹھایا، اپنے جسم سے چمٹایا، چمٹانا تھا، رب کریم نے مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس عطا کر دیا۔ کہا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا۔ کیا مقام ہے میرے حسین کی۔ میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، اندازہ کریں خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبے کے دوران میرے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں، توجہ ادھر رکھیں تمام احباب، ہاں میرے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین ننھے ننھے قدموں کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں، ہاں مسجد میں ننھے ننھے قدموں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے ننھے قدموں کے ساتھ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک ٹھیک ہو تو مزہ بھی بہت آتا ہے۔ اللہ کریم کوشش کریں کہ میری دلی خواہش ہے کہ پورے مائک کا سسٹم صحیح ہو، ایکو بیسٹ مائک، ایکو جو سسٹم مائک ہوتا ہے نا وہ پورا لگایا جائے، اور جب آپ تمام احباب کوشش کریں گے تو اللہ کریم اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس کو تھوڑا ادھر اس طرف رکھو، ہاں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور امام الانبیاء، صحیح ہماری بات، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ننھے ننھے قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کے گرنا دیکھا نا تو خطبہ چھوڑ دیا، آئے ہائے خطبہ چھوڑ دیا۔ آج تو ہمارے امام نوکر ہوتا ہے نا، ہم امام کو ملازم سمجھتے ہیں، نوکر، اب جس کی جیسی سوچ، سمجھ ہماری بات۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، کسی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے آپ، خطبہ چھوڑ دیا؟ نہیں، کسی نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے راستہ دیا، دیکھا ماجرہ کیا ہے۔ جب پیچھے گئے تو دیکھا کبھی حسن گر رہے ہیں کبھی حسین گر رہے ہیں۔ آپ نے نا ان کو، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دامن سے چمٹایا، پھر آ کے ممبر پہ بیٹھے اور اپنے دونوں گود میں ایک پاؤں میں حضرت امام حسن کو، ایک پاؤں میں امام حسین کو بٹھایا اور فرمایا لوگوں سن لو، جس سے حسنین راضی اس سے میں راضی ہوں، ہاں جس سے حسنین راضی اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے یہ ناراض اس سے بھی ناراض۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام اس بچے کے قریب گئے اور حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور پیار کیا، ماتھے کو چوما اور فرمایا کل برز قیامت میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا، اس بچے کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیا ہے، اتنا پیار اس بچے پر، اتنی مہربانیاں اس بچے پر؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ میرے حسین اور میرے حسنین کریمین اس بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حسنین کریمین اس بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن اس بچے کی ادا مجھے بڑی پسند آئی۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا حسنین جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں نا تو اس پاؤں کی جس جگہ پہ پاؤں رکھتے ہیں اس زمین کی مٹی یہ بچہ اٹھاتا، اس کے اپنے سروں پہ ڈالتا اور اس کو چومتا۔
ہاں اس کو چومتا، اس کو اپنے سروں میں ڈالتا. تو مجھے اس کی یہ محبت اتنی پسند آئی، کل بروز قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا. آپ دیکھیں تو صحیح، ایک موقع پہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا اور کشتی ہو رہی ہے آپس میں حسن و حسین کی. جیسے بچوں کے درمیان کشتیاں ہوتی ہیں نا، ماں باپ سے شکار ہوتا ہے. اب تو ہمارے یہ چکر نہیں ہے، اب تو ہم نے موبائل اور کھلونے اور یہ ساری چیزیں ہاتھ میں دی ہوئی، لیکن پہلے بچوں کو بچپن ہی سے جہاد کی تیاری کرائی جاتی تھی. تو امام حسن و حسین کے درمیان کشتی ہو رہی ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن کو فرما رہے ہیں، حسن یہاں سے پکڑو، ایسے داؤ لگاؤ، ایسے گراؤ. فاطمہ الزہرا پریشان ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا جان، حسن تو بڑے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ حسین کو سمجھائیں، حسین کو بتائیں. حسن تو بڑے اور آپ حسن کو بول رہے ہیں کہ یہاں سے پکڑو، یہاں سے داؤ لگاؤ. حسین کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، حسین کو سمجھا نہیں رہے ہیں. کہے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی. آہا، کہے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہی. کہنے لگی بابا جان بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بات یہ ہے کہ حسن کو تو میں کہہ رہا ہوں، حسین کو جبرائیل سکھا رہے ہیں. ہائے ہائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ حسین کو حضرت جبرائیل سکھا رہے ہیں کہ ایسے داؤ لگاؤ، ایسے کرو، اور حسن کو میں سکھا رہا ہوں. اندازہ کریں کیا محبت، کیا پیار. آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے مولا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں فاطمہ کی قسمت پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آج معاذ اللہ سکر کے اندر جو گستاخیاں کی گئی، جو صحابہ کے اوپر اور وال چوکنگ جو کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے خلاف، اور جس میں پھر جنگ ہوا، سارے معاملات ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لگام کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ ان کو روکو نا، ان کو ان کی جگہوں پہ قید کرو اور ان کو بولو یہاں سے حد کراس نہ کریں. اگر ہمارے مقدسات کی توہین ہوگی تو خدا کی قسم کوئی مسلمان پھر پیچھے تھوڑی بیٹھے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے رہے، عمر فاروق کو گالیاں دیتے رہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. ایسی نمازوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب مقدسات پر توہین ہو اور ہم خاموشی کے روزہ رکھیں، بلکہ فرض یہ ہے کہ پھر اعلان بائیکاٹ بھی کیا جائے گا، پھر جہاد بھی کیا جائے گا، پھر ان کے زبانوں کو روکا بھی جائے گا اور ان کے سروں کو تنوں سے جدا بھی کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اپنے معاملات کو سدھارو. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے کہ 9-10 محرم کے اندر آپ معاذ اللہ کوئی ابو بکر صدیق کو نشانہ بنا لیتا ہے، کوئی عمر فاروق کو نشانہ بنا لیتا ہے، کوئی امیر معاویہ کو نشانہ بنا لیتا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اہل بیت اطہار کی شان تو پھر آئے ہم سے پوچھیں، ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح، کیسے ابو بکر صدیق کی محبت تھی، کیسی محبت سیدنا عمر فاروق کی تھی. آپ دیکھیں نا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر معاذ اللہ دشمنی ہو تو یہ جملے ہوں گے، اگر بغض ہو تو یہ جملے ہوں گے. ہم تمہاری باتیں سنیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کافی ہے. اللہ کے اور اس کے رسول نے جو باتیں ارشاد فرما دی، رب نے جو گارنٹی لے لی، بس اس کے بعد بات کافی ہے. ہمارے لوگ پتہ نہیں کن چکروں کے اندر ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رشک آتا ہے سیدہ فاطمہ کی قسمت پر. کہا کیوں؟ کہا بات ہے کہ جب ہم حضور سے تکلم کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں. بات کرنے سے پہلے ماں باپ کا صدقہ اتارتے ہیں. کہا لیکن خدا کی قسم میں نے حضور کو دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں. حسنین کو پیار کرتے نا تو کہتے ہیں حسنین میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اور امام حسین کی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے اپنا حقیقی بیٹا حضرت ابراہیم تجھ پہ قربان کر دیا. دیکھیں نا کتنی پیار، کتنی محبت. آپ اندازہ کریں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے درمیان جنگ تھا. یار افسوس کی بات ہے، خدا را انتشار نہ پھیلاؤ.
ہم آپ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں، آپ پورے ملک کو بند کر دیتے، ہمارے کسی عالم نے کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی کریں، آپ کا جو نظریہ ہے اس کو آپ عمل کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ صحابہ کی شان میں غصاخیاں یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، اور جو اعلیٰ حکمران ہیں ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ ان چیزوں کو روکا جائے، ملک کو انتشار کی طرف نہ لے کے جایا جائے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز ختم ہوئی، سارے مل کے جانے لگے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں، ابھی سب چلے گئے لیکن مولا کائنات نہیں گئے، ابو بکر صدیق کو سلام کرنے کے بعد کھڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام سے جس کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ویسے تو الحمدللہ تمام محبت کرتے ہیں، کسی کو کام جلدی ہوتا ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اینڈ تک کھڑے رہتے ہیں، حضرت کوئی کام تو نہیں، امام سے کوئی بات تو نہیں، وہ محبت کی علامت ہوتی ہے نا۔ اگر علی کو ابو بکر صدیق سے پیار نہیں ہوتا تو فوراً گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، بات سننے کی بھی ضرورت نہیں تھی، نماز پڑھی نکل گئے، لیکن سب سے آخر میں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں، مولا کائنات ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے نا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کی نظر امام حسین پہ پڑ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے ننگے پاؤں، ابو بکر صدیق فوراً امام حسین کے پاس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، اچھا ننگے پاؤں، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر وہ ننگے پاؤں گلیوں میں گھوم رہا ہو نا تو باپ کتنی پیار کرتا ہو، ایسا اچانک اس کو اٹھائے گا نہیں، بلکہ اس کے پاؤں کو صاف کر کے اپنے سینے سے لگائے گا، ٹھیک ہے نا، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، اور دوسرے کے بچے کو فوراً بندہ ایسے اٹھا لے اور اس کے پاؤں بھی گندے ہو تو بندہ اجتناب کرتا ہے اپنے، اور پھر وہ ہو امام خلیفہ بادشاہ، لیکن قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں، آج لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اتنی سی بات ضرور ہے، میں آپ کو بات بتا دوں، صحابہ میں اگر کوئی حسین سے محبت کرتا ہے نا سب سے زیادہ وہ ابو بکر صدیق کی ذات طیبہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں حسین کے چہرے میں حضور کا چہرہ تلاش کرو، یہ ابو بکر صدیق کا فرمان ہے، حسین کے چہرے میں حضور کا چہرہ دیکھو۔ اب بتائیں جو بغض رکھتا ہو وہ ایسی جملے کہے گا، وہ تو عجیب و غریب بات کرے گا، جو بات نہ ہو وہ بھی کرے گا۔ محبت کرنے والے ایسی باتیں، بغض کرنے والے ایسی باتیں نہیں کرتے، محبت کرنے والے عشق کرنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ امام حضرت ابو بکر صدیق نے نا حسین کو اٹھایا، چوما، چومنے کے بعد اپنے کاندھوں میں رکھا، ذرا بولے نا، اب اندازہ کریں پاؤں امام حسین کے بغیر چپل کے تھے، لازمی سی بات ہے مٹی بھی لگی ہوگی، اور ابو بکر صدیق نے ان کو اپنے کندھوں میں اٹھایا تو پاؤں کہاں ہو رہیں گے، سینے پہ، کپڑے بھی گندا ہو رہا ہوگا، سارے معاملات تھے، لیکن حسین کو کندھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں ابو بکر صدیق، آئے ہے کندھوں میں لے کے اپنے کندھے میں سوار کر کے گھوم رہے، اس کے بعد نیچے اتارا، پیار کیا، کہا علی ایک بات کہوں؟ تو فرمانے لگے امیر المومنین بالکل کہیں، کہا بات یہ کہ اگرچہ یہ آپ کا بیٹا ہے حسین، لیکن آپ سے اس کی مشابہت نہیں ہے، آپ سے ملتا نہیں ہے۔ تو علی مسکرانے لگے، پھر کس سے ملتا ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ حضور سے ملتے ہیں، یہ حضور سے ملتے ہیں، یہ محبت ہے۔ آئے حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرما رہے، لوگ سن رہے ہیں، آدھی دنیا میں جن کی حکومت، جن کے نام سے شیطان بھی بھاگ جائے، جن کا رعب و دبدبا، کسی کے اندر جرت نہیں کہ امام حضرت عمر فاروق کے آگے آگے بات بھی کر لے، اور جس کو جو چاہے سزا بھی دے دیں۔ قربان جائیں حضرت امام حسین اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں آپس میں، اتنے میں جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عمر فاروق پہ پڑی، جب حضرت عمر فاروق پہ پڑی تو عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی طرف حسین مخاطب ہے، دونوں بچے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر تھوڑے بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، آپ ان کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے، کہا یہ جو ممبر ہے نا یہ میرے نانا کا ہے،
یار بولے نا بلند آواز سے کہ یہ جو ممبر ہے نا یہ میرے نانا کا ہے، وہ جو بندہ ممبر پہ بیٹھا ہوا نا وہ میرے نانا کا نوکر ہے، ہائے ہائے وہ میرے نانا کا نوکر ہے۔ بات ختم ہوئی، عبداللہ بن عمر گھر گئے، کہا ابا آج عجیب بات ہو گئی۔ کہا کیا ہو گئی؟ کہا ابا وہ حسین جو ہے نا آپ کو نوکر کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ نوکر کہہ رہے تھے، خلیفہ وقت، لوگ آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت۔ حضرت عمر فاروق فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا حسین کی بات کر رہے ہو۔ کہا عبداللہ سچ بول رہے ہو؟ کہا یا میرا بابا جان میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا چلنا جلدی حسین کے گھر پہ۔ ہاتھ پکڑا، اٹھایا بیٹے کو، حسین کے گھر کی طرف دوڑے چلے گئے۔ فوراً گئے، گیٹ کھٹکھٹایا، علی باہر نکلے، کہا امیر المومنین کوئی کام؟ کہا ذرا حسین سے ملنا ہے۔ غصہ نہیں، جوش میں نہیں آ گئے، کہا ذرا حسین سے ملنا ہے۔ حسین کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، چہرہ چوما، کہا حسین آپ عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ کہا جی بالکل کھیل رہا تھا۔ کہا مدینے کے گیٹ کے سامنے کھیل رہے تھے؟ کہا بالکل کھیل رہا تھا۔ کہا کھیلتے کھیلتے آپ نے یہ کہا کہ یہ نانا آپ کے، یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے؟ کہا بالکل یہ کہا۔ کہا پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جس ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ میرے نانا کا نوکر ہے؟ حسین نے کہا بالکل کہا۔ حسین نے کہا بالکل کہا، آپ میرے نانا کے نوکر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی ٹوپی اتاری، کہا خدا کی قسم عمر کے جو سر پہ یہ جو بال ہو گئے نا یہ بھی آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ آئے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ، جنتی جنتی۔ ہاں کہا حضرت عمر فاروق غصے میں نہیں آ گئے، کہا آپ چھوٹے سے بچے ہیں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں خلیفہ ہوں، میری آدھی دنیا پہ حکومت ہے؟ نہیں۔ کہا حسین خدا کی قسم یہ جو بال بھی عمر کے جسم میں اگ رہے ہیں نا یہ بھی آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ اور کہا حسین آپ نے مجھے کہا نا کہ میں آپ کے نانا کو نہ کروں، تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کو خدا کی قسم ہے، آپ کے نانا کی قسم ہے، کل بروز قیامت جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا اور کہیے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں عمر میرے نانا کے نوکر ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق البدایہ والنہایہ کے مطابق حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آپ نے ایک صفحہ منگوایا اور کہا اے حسین ذرا لکھ کے تو دیں کہ میں آپ کے نانا کو نوکر ہوں۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ہاں قدر والے جانتے ہیں۔ امام حسین نے اس کو لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بابا جان نے مجھے وصیت کی، سیدنا عمر فاروق نے وصیت کی کہ بیٹے جب مجھے قبر میں ڈالا جائے تو میرے اعمال کا نہیں پتہ، وہ عمر جس سے رب راضی، وہ آیت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قرآن کی وہ آیت کو اپنے سینے میں رکھتے، نہیں، کہا اللہ بڑا قادر ہو، پتہ نہیں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہو، لیکن حسین نے کہا حسین کی زبان سے جو بات نکلے رب ضرور اس کو قبول کرے گا۔ کہا ہے بیٹے جب مجھے قبر میں ڈال دینا نا تو یہ جو چٹھی ہے نا اس کو میرے قبر میں رکھ دینا، اور جب فرشتے آئیں گے مجھ سے میرے ایمان کا پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھ سے میرے ایمان کا کیا پوچھتے، حسین گواہی دے رہے ہیں، حسین گواہی دے رہے ہیں۔ اگر میں یہ روایت سناتا رہوں نا تو باتیں بہت ہیں اور کئی گھنٹے درکار ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ امام حسین کی فضیلت بزبان اکابر صحابہ ان کو پتہ ہی کیا ہے۔ لیکن آج عاشور کا دن ہے، سنیوں کے کلیجے پھٹتے ہیں اور وہ امام حسین کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ کوئی شربت بنا کے پیش کرتا ہے، کوئی اس طرح کے محفل میں بیٹھ کے پیش کرتا ہے، کوئی حلیم بنا کے پیش کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر کے پیش کرتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہے، جس کی استطاعت نہیں ہوتی تو وہ ہاتھ اٹھا کے بھی پیش کرتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں، یا امام حسین میرے نذرانے کو بھی آپ اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائیں۔ لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ اپنے دلوں کو زندہ کر لیں اہل بیت کی محبت میں، ہاں اہل بیت کی محبت میں اپنے دلوں کو زندہ کر لیں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے کہ ایک دن حضور کا دل کرنے لگا کہ آئیں اور حسین کو دیکھیں، حسنین کریمین کو دیکھیں۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے ملنے کے لیے گھر پہ آئے تو گھر پہ نہیں تھے۔ فاطمہ سے پوچھا میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟
میرے دونوں بیٹے کا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی وہ علی کے ساتھ باہر گئے، مولا کائنات کے ساتھ باہر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے ملنے کے لیے چلے گئے اس جگہ پہ جہاں باہر گئے، تو دیکھا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اور امام حسن و حسین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے علی ابھی دھوپ ہو رہی ہے، میرے بچوں کو دھوپ لگ رہا ہے، ایسا کرو میرے بچوں کو گھر لے جاؤ، ہاں میرے بچوں کو گھر لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو دھوپ لگے۔ کتنا پیار، کتنی محبت۔ آپ اندازہ دیکھیں کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا گیا ایک صحابی جو ہے نا، ایک ہرنی کا بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا تحفے میں پیش کر دی، اور امام حسن وہاں موجود تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو حسین پوچھنے لگے بھائی کہاں سے لے کر آئے؟ ہوتا ہے نا، آپ بھی اللہ نے آپ کو اولاد عطا کیا کہ آپ کے اگر 2 بچے ہیں تو آپ کپڑے بھی ایک جیسے دلانے کی کوشش کرتے ہیں، کھلونے بھی ایک جیسے دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرق نہ آئے۔ تو جب حسن سے پوچھا نا کہ بھائی کہاں سے لے کر آئے ہو، تو امام حسن فرمانے لگے بھائی وہ مجھے نانا نے دیا ہے۔ امام حسین نے کوئی دوسری بات نہیں کہ دوڑے چلے آئے نانا کے پاس، کہا نانا جان آپ نے بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ اب ہرنی کا بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ وہ تو گفٹ میں آیا تھا۔ اب امام حسین نانا سے اصرار کرنے لگے، نانا کی بارگاہ میں وہ تحفہ چاہنے لگے۔ نانا محبت ضد بھی کر سکتے، سارے معاملات تھے۔ اب رب کریم بھی یہ معاملہ دیکھ رہا ہے۔ رب کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے، یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اکابر صحابہ نے اس کی روایت کیا۔ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا سوال پیش کرو، سلام پیش کرو۔ اور وہ جو ہرنی کا بچہ صحابی نے پیش کیا نا، اس کا ایک اور اس ہرنی کا ایک اور بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جاؤ اس کو حکم دے دو کہ رب کا حکم ہے کہ اپنا دوسرا بچہ بھی حسین کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ حسین کے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے وہ ہرنی اپنے بچے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے اور حسین کی بارگاہ میں پیش کر دے تاکہ حسین اس سے کھیلے۔ جب یہ حکم دیا نا تو اس ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑا اور اپنے بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اندازہ کریں جس کی اتنی رعایت، اتنی محبت ہو۔ اب آپ مجھے اندازہ کر کے بتائیں، حقیقت بتائیں کہ اس حسین کو جب کربلا کے میدان میں جس کے جسم میں اتھر پر 34 نشان تلوار کے، 48 نشان تیروں کے، جس کے جسم میں اتھر پر ہو، یار ایک تیر لگتا ہے نا یہ پورا ہاتھ آپ کا زخمی ہو جائے گا، اتنا بڑا حصہ وہ کور کرتا ہے۔ اور تیر کون سے تھے جو استعمال کیے گئے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ تیر استعمال کیے گئے جو خطرناک جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ حسین جب 3 شعبان کا دن ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے ماحول سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ تھا اور یہ حسینی طریقہ ہے، جب پتہ چلتا ہے نا کہ ماحول خراب ہے تو پھر وہ خود چلے جاتے ہیں۔ جب امام حسین کو پتہ چل گیا نا مدینہ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 شعبان کو حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آخری سلام پیش کیا، کئی گھنٹے تک روتے رہے حضور کے مزار اطہر پر۔ اللہ ہمیں بار بار مدینہ جانا نصیب کرے، لیکن جب ہم جیسے بندے بھی جاتے ہیں نا تو جب واپسی کا دن ہوتا ہے نا تو دل نہیں کرتا مدینے سے نکلنے کا، آسان نہیں ہوتا مدینے سے واپس آنا، بندے کے کلیجے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں جن کے نانا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جن کے اپنے خاندان کا مزار ہو، سارے معاملات ہوں، اب وہ نواسہ اپنے نانا سے دور مدینے میں جہاں پلا بڑا ہو، جہاں رہا ہو، جب مرضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اطہر پہ حاضر ہو گئے، اب ان کو مدینے سے نکلنا ہے۔
3 شعبان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مختصر کے ساتھ میں بات آگے کو لے کے جا رہا ہوں وقت کی رعایت کرتے ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے الوداعی سلام پیش کیا، اپنے ساتھ اپنے عزیز و اقربا کو لیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ خود آنا چاہے آپ نے ان کو لے لیا، منع کسی کو نہیں کیا. پھر مکے آ گئے. شعبان کا مہینہ گزارا، رمضان کا مہینہ گزارا، ذیقعدہ کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقعدہ کا مہینہ گزارا، تو وہاں پہ بھی ماحول خراب ہونے لگے. اور یزید نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے کہ امام حسین میری بیعت کریں، مجھے ووٹ کاسٹ کریں، ظالم اور جابر کو مانیں. جب بات یہاں تک پہنچی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحج کو حج کا احرام پہن لیا تھا. ایک روایت کے مطابق 4 ذی الحج کو حج کا احرام آپ نے پہن لیا تھا. جب حج کا احرام آپ نے پہنا اور دیکھا، پتہ چلا کہ اس یزید بدبخت نے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں مسلمان کو مسلمان نہیں دھوکہ دیا ہے، مسلمان کو مسلمانوں نے پریشان کیا. کافر صرف چنگاریاں لگاتے ہیں، باقی سارے کام تو ہمارے لوگ کر دیتے ہیں. اب یزید نے کچھ حاجی جو ہے بھیجے احرام کی حالت میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب طواف کعبہ کریں تو امام حسین کو معاذ اللہ شہید کر دینا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، اور آپ 8 ذی الحج کو مکے سے بھی باہر نکل گئے. آپ نے اس سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفے میں بھیج دیا تھا کہ بھئی یہ کوفی ہمیں بلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں دین کی خدمت کے لیے، اور تاکہ ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہ کریں، اور ان کی اسرار محبت کے ساتھ وہ بلا رہے ہیں. اور بڑی بڑی چٹھیاں دی انہوں نے. ایک روایت کے مطابق 4000 چٹھیاں آئی ہیں، 4000 چٹھیاں. آج کا دن تو نہیں تھا نا کہ ایک دن کے اندر بھی آج کے دن میں 1000 چٹھیاں بھیجی جا سکتی ہیں، 1000 لیٹر بھیجے جا سکتے ہیں. ابھی کمپیوٹر میں ڈالیں 1000 نکالیں اور بندے بھیج دیں. لیکن اس اتنا مشکل دور کے اندر کئی دنوں کی مسافت، اور اس میں 1000 لیٹر. امام مسلم بن عقیل آئے. جب امام مسلم بن عقیل آئے، امام مسلم بن عقیل نے معاملہ دیکھا. معاملہ سارا آپ کو نظر آئے کہ امام حسین کے حق میں، کیونکہ پہلے تو ماحول ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر بعد میں جا کے لوگ اپنے تیوریں چینج کرنے لگتے ہیں. ہاں، میری باتوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بالکل تاریخ کے آئینے کے اندر میں بات کر رہا ہوں. پہلے تو سارا اچھا ہوتا ہے، بعد میں معاملہ خراب ہونے لگتا ہے. اب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی. امام مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین کو، کہا حضور معاملہ سارا بہتر ہے. اب جب خط پہنچا تو پتہ چلا معاملہ خراب ہو گیا ادھر. اب انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے نا تو اکابر صحابہ آئے، کہا آپ مت جائیں، مہربانی کریں. بڑی روکنے کی کوشش کی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر آج میں نہیں نکلا تو پھر کبھی بھی کوئی ظالم کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوگا. آج میں ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے عملی نمونہ بننا چاہتا ہوں جو لوگ ظالم جابر حکمران کے مد مقابل آ جائے اور ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے، ناانصافی کو روکنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ذرا بھی نہ سوچے، بلکہ جب وہ پیش کرنے کے لیے نکلے تو ان کے سامنے عملی نمونہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو. آج لوگ کہتے ہیں نماز کی وجہ سے امام حسین، نماز کی اینڈ میں وہ حالت تھی، لیکن امام حسین جو اپنے گھر سے نکلے وہ صرف اور صرف نظام اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے نکلے. ظالم اور جابر حکمران کے آگے نظروں سے نظریں ملا کر اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے نکلے. آپ کی اینڈ کی حالت نماز کی تھی، ورنہ کیا مدینے میں نماز پڑھنے سے مسئلہ تھا؟ بیعت کر لیتے تو کیا یزید آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتا؟ اصل ٹینشن اسی بات کی تھی یزید کو کہ اگر امام حسین مان جائیں گے تو پھر تو کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے لوگ خود مان جائیں گے اور دلیل بن جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے کہ امام حسین نے جب بیعت کر لی ہے تو یزید کو، جب امام یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر دوسروں کو کیا ٹینشن ہے؟ تو امام حسین نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا
سارے اہل بیت اطہار کٹ گئے، شہید ہو گئے، سوائے ایک کے سارا خاندان نبوت شہید ہو گیا، صرف اسی لیے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، ظالم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ حضرت امام حسین نکل گئے۔ جب آپ کوفے پہنچے تو حضرت حر، ان کا بھی ایک پورا معاملہ ہے، آپ نے بڑی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، پھر آپ نے حضرت حر نے بڑی یہ بھی کوشش کی کہ آپ کسی طریقے سے، اس وقت تک وہ قافلہ یزید کے اندر تھا، لشکر یزید ہی میں تھا، لیکن اس کی دلی محبت تھی حسین سے۔ اب جب حسین سے دلی محبت ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو حسین سے محبت کرے وہ جہنم میں چلا جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جہنمی لشکر میں کھڑا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو سچے دل سے محب حسین ہونا، خدا کی قسم، وہ مردود نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ مردود نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب حضرت حر نے جب یہ کوشش کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کیٹیگوریکلی ارشاد فرما دی، نہیں ہم تقدیر سے آگے نہیں، جو ہمارا تقدیر نے فیصلہ کر دیا، جو رب کا حکم ہے اس پہ ہم راضی ہیں۔ 2 محرم الحرام کو آپ کوفے پہنچے، آپ نے اپنے خیمے لگائے، 2 3 4 5 6 محرم تک آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ نے یزید کو کہ ہاں پیغام بھی بھیجایا، دیکھو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، اب تمہاری مرضی، جیسے تم چاہو، مجھے جانے تو میں جا رہا ہوں، میں تمہارے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم خاندان نبوت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا ختم کر دوں؟ ہاں بولیں نا بلند آواز، ہاں ذرا بولے سبحان اللہ۔ تو بڑی کوشش کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کہ کسی طریقے سے یزیدی لشکر سمجھ جائیں، نہیں سمجھے۔ آخرکار 7 محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے آپ کا پانی، کھانا سب بند کر دیا۔ کھانا تو پہلے ہی بند ہو چکا تھا، کیونکہ کھانا انہوں نے تو کوئی پیش تھوڑی کیا، جو کھانا امام حسین کے ساتھ تھا بس وہی تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 15-20 دن کی مسافت پہ نکلیں تو کھانا کتنا لے کے نکلیں گے؟ کوئی آج کے زمانہ تھوڑی کہ تھرموس کے اندر اس کے اندر لے کر آ جائے۔ 7 محرم کو باقاعدگی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر، خیمے پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات سامنے مجھے مار رہا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لیے پانی بند ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، امام حسین کے بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز جب پورے انا ساغر کو پیالے کے اندر کر لیں، ذرا بولے نا، ہاں جب پورے انا ساغر کو، بیٹے کے بیٹے پورے انا ساغر کو ایک پیالے کے اندر کر لیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں امام حسین کیا نہیں کر سکتے تھے؟ سب کر سکتے تھے۔ اختیارات ہونے کے باوجود اختیارات کو ختم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب دین پھیلانا ہوتا ہے تو کرامت کا زور ہوتا ہے، جب دین بچانا ہوتا ہے تو پھر امام حسین کے طرز پر عمل کرنا ہوتا ہے، پھر جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہوتے ہیں۔ دین پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے ہوتی ہے، دین بچانے کے لیے تو پھر جانوں کے نذرانے دینے پڑتے ہیں، دین بچانے کے لیے تو قربانی دینا پڑتا ہے۔ تو امام حسین نے تو دین بچانے کے لیے قربانی پیش کی، ورنہ اگر چاہتے صرف دل میں سوچتے تو نہر فرات پورا کا پورا دوڑے چلاتا، امام حسین کے قدموں میں گر جاتا۔ 7 محرم کے دن سے جو پانی بند، 8 محرم 9 محرم یوم عاشورہ کا دن آ گیا۔ امام حسین 72 کے قافلے کے ساتھ، جن میں عورتیں بھی مرد بھی، جب یوم عاشورہ کی رات آتی ہے، جیسے آج کل کی جو رات تھی یوم عاشورہ کی رات تھی، آج یوم عاشورہ کا دن ہے، یوم عاشورہ کی جب رات آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں ذکر و اذکار کی محفل سجاتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اتنے میں آپ چراغ گل کروا دیتے ہیں اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے لوگو تم میرے ساتھ آئے ہو، ہمیں دھوکے سے بلایا گیا، چیزیں ہمیں کچھ اور دکھائی گئی، معاملہ کچھ اور ہو گیا، لیکن خیر میں تم سب سے راضی ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ایسا کرو چراغ کو بھی میں نے بجھا دیا ہے، چراغ کی بتی بجھ چکی ہے، تم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا اور تمہیں نہیں منع کروں گا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو حضرت مسلم بن اوسچ یہ کھڑے ہوئے، چراغ کی روشنی، چراغ کو جلایا گیا،
آپ امام حسین کے قدموں میں گر کے رونے لگے. آپ فرمانے لگے امام علی مقام اگر میرے جسم کو 72 بار جلایا جائے، 70,000 بار جلایا جائے، اس کے پرزے پرزے کر دیا جائے، کاٹ دیا، اس کو ہواؤں میں سے پھینک دیا جائے، خدا کی قسم 70,000 بار کاٹنے کے باوجود بھی آپ کا راستہ میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے کہنے لگے امام حسین اگر آج آپ کو چھوڑ دیا تو پھر حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت وہاب بن کلبی یہ کوفے میں قریب میں تھے، 18 سال کے نوجوان، ابھی شادی ہوئی، پہلی رات ہی شادی کی. ماں نے گیٹ کھٹکھٹایا، دروازہ دستک دیا، گیٹ کھولا گیا. ابھی اپنے بیوی کے پاس بھی نہیں گئے، گیٹ کھولا، اماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹا دوڑتا چلا آیا اماں کے پاس. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹے کچھ بات ایسی ہے. کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا آج تیری ماں تیرے دودھ کا حق مانگتی ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اپنے دودھ کا حق تجھ سے معاف کر دوں؟ وہاب بن کلبی اپنی ماں کے ہاتھ کو چومتے کہا اماں حکم دے، بات پتہ کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ میرے رسول کی نماز سے امام حسین کربلا کے میدان میں آئے اور وہ تنا تنا ہے، لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں. اے میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی جان کا نذرانہ امام حسین کے قدموں میں رکھ دے، قربان ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گی. تو حضرت وہاب بن کلبی فرمانے لگے اماں مجھے اجازت دے کہ میں اپنی بیوی سے بھی اجازت لے لوں. تو ماں کہنے لگی اے میرے بیٹے عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، وہ بیچاری محبت میں گرفتار ہو جائے گی، تجھے روک لے گی، تو میں نہیں چاہتی کہ تو رک، میں چاہتی ہوں کہ تجھے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر دے. وہاب بن کلبی فرمانے لگے اماں پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو، میرے تجھ سے وعدہ ہے صبح طلوع ہونے سے پہلے میں امام حسین کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن آج کی رات مجھے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے دے، میں اس سے کچھ بات کر لوں. تو بیوی پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے؟ وہاب بن کلبی فرماتے ہیں کہ بات ایسی ایسی ہے. تو بیوی بھی بڑی عاشق ہوتی ہے، عاشقہ ہوتی ہے، فاطمہ الزہرا کے در کی خاتمہ ہوتی ہے. کہتی میں کیسے روک سکتی ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ میں بھی امام حسین کی بارگاہ میں جاؤں اور امام حسین کی بارگاہ میں ایک بات عرض کروں، میں ایک چیز کی گواہی چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے، کل صبح ہوتے ساتھ ہم چلیں گے. یہ ماں، بیوی، شوہر یہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. ماں کہتی ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں روتے ہوئے کیا حضور میرا ایک بیٹا تھا، میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. ہاں اگر کروڑوں بیٹے ہوتے نا، خدا کی قسم ایک منٹ بھی نہیں لگاتی، آپ کے قدموں میں رکھ دیتی. میرے ایک بیٹے کو آپ قبول فرمائے. میرے حسین کہنے لگے اے بوڑھی ماں لے جا اس کو، میں تیرے بیٹی سے راضی ہوں اور کل بروز قیامت شفاعت بھی کروں گا. چاہیے تھا اس ماں کو لے جاتی اپنے بیٹی کو، لیکن نہیں، وہاب بن کلبی کو چاہیے تھا کہ واپس چلے جاتا، جنت کی سرٹیفکیٹ تو مل چکا ہے. کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ ضرور پیش کروں گا. وہاب بن کلبی حاضر ہوئے، امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میری بیوی آپ سے ملاقات چاہتی ہے اور کچھ بات کرنا چاہتی ہے. کہا حاضر ہوئے. جب وہ بیوی امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، نظروں کو جھکا کر محبت کے ساتھ عرض کرتی ہے حضور میں اپنا شوہر، آج پہلی رات ہے میری شادی کو، میں اپنا شوہر آپ کے قدموں میں رکھ دیتی ہوں، لیکن ایک میری دلی خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے کہ جب میرے شوہر کی روح نکلے اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہو تو میری چاہت یہ کہ جیسے ان کی روح نکلے میری بھی نکلے اور ہم دونوں جنت میں ساتھ ہو جائیں. جنت کے مالک امام حسین جن کے اشاروں سے جہنمی کو رب جنت میں داخل کرے گا. امام حسین نے یہ نہیں کہا یہ میں نہیں کر سکتا، میں مالک نہیں ہوں، میں جنت نہیں عطا کر سکتا. امام حسین نے بغیر سوچے سمجھے کہا اے بی بی جا، ہم نے تیری شرط قبول کی، جب تیرے شوہر کی روح نکلے گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو ساتھ جنت میں داخل عطا فرمائے گا. ہاں تم دونوں کو ساتھ جنت میں داخل عطا فرمائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یوم عاشورہ کا دن آیا امام حسین شہید ہو گئے. میں دوپہر میں قیلولہ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور کے داڑھی مبارک گرد و غبار میں، خاک حضور کے داڑھی مبارک سے چمٹے ہوئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک پیالہ ہے جس میں خون ہے. میں نے پوچھا میرے سرتاج، اے میرے آقا یہ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان غمگین؟
ماجرا کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ام سلمہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی میں اٹھی اور میں دوڑی اس صندوق کی طرف کہ جب حضور حیات تھے تو حضور نے کربلا کی مٹی مجھے دی تھی، اور کہا تھا ام سلمہ جب عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا جائے گا تو تم دیکھنا یہ مٹی خون سے آلودہ ہو جائے گی۔ ام سلمہ فرماتی جب میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ خون سے آلودہ ہو چکی تھی۔ کربلا کی تاریخ تو یہ تھی۔ آپ دیکھیں غازی عباس علمدار، حضرت عباس علمدار، آپ نا بڑا پیار کیا کرتے تھے حسین سے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ نے نا کبھی بھائی نہیں کہا عباس کو، کبھی بھائی نہیں کہا، آپ کہتے تھے مولا حسین۔ بولے نا ذرا، حضرت عباس علمدار کہا کرتے تھے مولا حسین، کبھی بھی بھائی نہیں کہتے۔ اور امام حسین کے بیٹے علی اکبر جو کہ ہم شکل مصطفیٰ، حضرت عباس بڑے نوجوان، بڑے اونچے، آپ کے متعلق تاریخ لکھتی ہے آپ جب گھوڑے کے دم کو پکڑ لیتے تھے نا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، اور آپ کھڑے کھڑے گھوڑا کتنا اونچا ہوتا ہے، حضرت عباس اتنے تر و تازہ، اتنے طاقتور کہ کھڑے کھڑے اپنے بازو جو نا گھوڑے کے زین پر رکھ دیا کرتے تھے، اتنے آپ طاقتور اور اتنے اونچے۔ لیکن جب حضرت علی اکبر کے ساتھ سفر کرتے نہ چلتے تو مورخ لکھتے ہیں کہ آپ سروں کو جھکا کے پاؤں کو نیچے کر کے آپ کے قد سے نیچے جھک جھک کے چلتے ہیں، نیچے سے جھک جھک کے چلتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا عباس یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کا قد اونچا ہے، آپ اونچے چلنے کے بجائے آپ اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے، جھک جھک کے چلتے ہیں۔ کہا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ ایک روایت کے اندر حضرت امام حسین، ایک روایت کے مطابق علی اکبر۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ مولا حسین کی ماں فاطمہ ہے؟ یہ بات تم نہیں جانتے؟ میری ماں فاطمہ تھوڑی ہے، حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ حسین کی ماں کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ اور فرمایا کہ حسین تصویر مصطفیٰ ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر سے آگے عباس کی تصویر چلے جائے؟ جب بندہ چلتا ہے تو رات میں آپ دیکھیں اس کی پرچھائیاں ہوتی ہیں، تو کہا میں نہیں چاہتا کہ حضور کی تصویر سے میرا قد آگے چلے جائے۔ جب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے نا تو مولا عباس امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام حسین کیونکہ یوم عاشورہ کا دن ہو چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حتمی حجت قائم کر دی۔ کہا لوگوں ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی موقع ہے، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرو۔ یاد رکھو میں وہ حسین ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یاد رکھو میں وہ حسین ہوں جس کے ماتھے کو حضور چما کرتے تھے، جس کے ہونٹوں کو حضور چما کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے گلے کو حضور چما کرتے تھے۔ یاد رکھو میں وہ حسین ہوں کہ جب حضور فاطمۃ الزہرا میری ماں کے گھر پہ آتے اور وہاں سے گزرتے، میری رونی کی آواز گھر سے باہر نکلتی تو حضور سفر چھوڑ کے فوراً گھر میں آ جاتے اور فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو تم اپنے خون سے، اپنے ہاتھوں سے میرے خون کو رنگین نہ کرو۔ حتمی حجت قائم کر دی۔ حضرت حر فوراً قافلہ یزید کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا امی جان کو میں نے خواب میں دیکھا۔ میری والدہ محترمہ کہنے لگی اے حر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عاقبت اچھی ہو جائے، اے حر اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں حضور کی غلامی عطا ہو جائے تو حسین کے قدموں میں رہے، تو یاد رکھ یہ یزید سے رب راضی نہیں ہے، رب حسین سے راضی ہے، اور حسین کے قافلے میں شامل ہو جا، حسین کے قافلے میں شامل۔ تو حضرت حر نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اب مولا عباس حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا حسین، اے مولا حسین مجھے اجازت دیں، اے امام علی مقام مجھے اجازت دیں، مجھے اب سکینہ کی رونی کی آوازیں
علی اصغر کی رونے کی آوازیں برداشت نہیں ہوتی، میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے روئیں۔ امام حسین نے بڑی روکنے کی کوشش کی، آپ کو بڑے روکنے کی کوشش کی، لیکن مولا عباس آپ نے اجازت طلب کی، دستبوسی کی، اور آپ گھوڑے میں سوار ہوئے، مشکیزہ پکڑا اور فریاد کی طرف چلے گئے۔ 30,000 کا لشکر یزیدیوں کا تھا، 30,000 کا لشکر۔ جب مولا عباس کے سامنے لوگ آنے لگے تو اس بجلی سے بھی تیزی کے ساتھ آپ کی تلواریں چلتی اور آپ لوگوں کو جہنم میں پہنچاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو جو جرنیل تھا اس نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہوا، ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے تو یہ تو سارے پورے 30,000 کو ختم کر دے گا۔ کہا سارے ایک ساتھ حملہ کرو۔ آپ نے ساروں کو جہنم پہنچایا، دریا فرات پہ چلے گئے۔ دریا فرات پہ گئے، گھوڑے کا منہ پانی کی طرف کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم گھوڑے نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ہاں مولا عباس کا گھوڑا تھا وہ، کہا پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں، مشکیزہ بھرا پانی۔ مولا عباس بھی تو کتنے دنوں سے پیاسے تھے، پانی کے چلو کو دیکھا لیکن پھر پھینک دیا۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے مولا حسین نہ پیے میں پی لوں؟ آپ نے مشکیزہ اٹھایا، واپس پلٹے۔ جرنیل نے حکم دے دیا کہ بھئی سارے ایک ساتھ حملہ کرو۔ تیریں چلائی گئیں۔ جب تیریں چلائی گئیں تو مشکیزہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھا، ایک بدبخت آپ کے سیدھے ہاتھ میں، مشکیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس نے آپ کا سیدھا بازو کاٹ دیا۔ آپ نے فوراً، مشکیزہ گر رہا تھا، آپ نے الٹے ہاتھ میں اس مشکیزے کو تھاما۔ ایک اور بدبخت نے آپ کے الٹے بازو کو بھی کاٹا۔ آپ نے اپنے دانت سے اس مشکیزے کو پکڑا۔ اب آپ اندازہ کریں کتنے آپ طاقتور تھے۔ اس مٹکے کو، اس مشکیزے کو آپ نے اپنے دانت مبارک سے پکڑا۔ اس بدبخت نے تیر چلایا، مشکیزہ ٹوٹا۔ مولا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ کہا یا اللہ کاش تو میری جان قبول کر لیتا، لیکن مشکیزہ تو میں علی اصغر تک پہنچا دیتا، اس سے پہلے مجھے موت نہیں دینا جب تک میں نہ پہنچاؤں۔ تیروں سے آپ کے جسم اتھر کو چھلنی کرنے لگا، یہاں تک کہ بدبخت نے آپ کے سینے پہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے چیخ آواز بلند کی، کہا مولا حسین اپنے بھائی کو بچائیں، آپ کا بھائی اب گھوڑے سے نیچے گرنے والا ہے۔ مولا حسین نے جب مولا عباس کی آواز سنی تو آپ دوڑے چلے آئے۔ اندازہ کریں دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں، پورا جسم چھلنی ہو، وہ بندہ اگر گھوڑے سے گر رہا ہو تو کیسے گرے گا؟ منہ کے بل ہی گرے گا۔ مولا عباس فوراً دوڑے چلے آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے گر رہے تھے، آپ نے اپنے بازو میں لیا، امام حسین کی چیخ نکلی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا عباس کی جب روح کو، اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو آپ کا دل بڑا غمگین ہو گیا۔ کہا عباس ایک آپ ہی تو میرے سہارا تھے۔ پھر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ایک طویل قصہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی، اور ان بدبختوں نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے جب آپ مولا حسین نے یزیدوں کے سامنے لے کر یار تم مجھے پانی نہیں پلاتے، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو پانی پلا دو۔ آج 7 محرم الحرام کو جو پانی بند کر دیا گیا تھا، آج سنی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں شربت حسین کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی محبتوں کے نظرانے اس نظریے کے ساتھ پیش کرتے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے لوگوں، کوفی نہ بنو، کوفی نہ بنو، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں لے کے آؤ، امام حسین کی غلامی میں لے کر آؤ، صحابہ کی غلامی میں۔ اپنے مقصد و مطلب کے لیے دین پر عمل نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ تو مولا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی آپ دیکھیں، آپ ایک روایت کے مطابق 21 سال کے نوجوان، ابھی آپ کی شادی کے وقت بھی قریب، ہم شکل مصطفیٰ۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ جب ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جایا کرتے تھے۔ ہمیں جب دل کرتا کہ حضور کی زیارت کریں تو علی اکبر کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پورا کا پورا وجود آپ کا ہم شکل مصطفیٰ تھا۔ اب وہ بھی آ گئے کہ ابا جان مجھے اجازت عطا فرما۔ کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بیٹا تو چلے جانا، اپنی پھوپھی کو لے کے، ساروں کو لے کے مدینے واپس پہنچ جانا۔ کہا نہیں ابا جان مجھے بھی آپ اجازت دیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب علی اکبر جب نکلے
تو سورج بھی مدھم ہو گیا اور ایک اندھیرا واقعہ ہو گیا۔ علی اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس تیزی کے ساتھ آپ نے ان بدبختوں پہ حملہ کیا اور کئی سو سینکڑوں لوگوں کو آپ نے جہنم پہنچا دیا۔ آپ واپس گھوڑا اپنے رخ چینج کیا، دوڑے چلائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جب دیکھا نا کہ بیٹا دوڑا چلا آ رہا ہے تو امام حسین خیمے سے اور قریب آ کے باہر نکلے کہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے۔ مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، ابا جان کے ہاتھوں کو چوما، قدموں کو بوسی کہ ابا پیاس بڑی تڑپاتی ہے، اگر خدا کی قسم ایک گھونٹ پانی مل جائے نا میں ان ساروں کو جہنم میں پہنچا دوں۔ بولے نا ہاں، جس کے رگوں میں مولا علی کا خون دوڑتا ہو۔ دیواریں کانپ جاتی ہیں، خیبر کانپ جاتا ہے، دیواریں ہل جاتی ہیں۔ مولا علی کے نام سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام حسین کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہو، آج اپنے باپ کے زبان کو چوس لے، شاید تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ مولا علی اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد محترم کی زبان کو چوسا تو خدا کی قسم وہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا، میری زبان سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا، اتنا سخت ہو چکا تھا۔ اس طرح سے آپ نے بھی اپنی جان کے نذرانہ پیش کیا۔ امام حسن کے صاحبزادے وہ بھی آ گئے آپ کے سامنے، کہا چچا جان ہمیں اجازت دے۔ کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کہا ہم اپنے ابا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کہا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا چچا جان ہمارے ابا نے ایک تعویذ ہمارے گلے میں لٹکایا تھا، ایک تعویذ ہمارے گلے میں لٹکایا تھا اور کہا تھا بیٹا جب سخت مشکل ہو نا تو پھر اس چٹھی کو کھولنا۔ ایک روایت میں مطابق تعویذ، ایک روایت میں مطابق ایک چٹھی دی تھی، کہا اس کو اپنے پاس رکھنا ہمیشہ، اور جب سخت مشکل ہونا نا تو اس کو کھولنا۔ تو کہا آج سے سخت مشکل کا دن، کربلا سے مشکل دن تو کوئی بھی نہیں ہے، سخت دن کربلا سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی۔ امام حسن کے صاحبزادے فرماتے چچا جان ہم نے جب اس چٹھی کو کھولا تو اس میں لکھا ہوتا اے میرے بیٹے، میرے بھائی حسین جب کربلا کے میدان میں ہوں گے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہو جائے تو حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا بلکہ اپنے چچا کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا۔ تو کہنے لگے چچا ہمیں آپ اجازت عطا فرمائے، مہربانی فرمائے، جس طرح سے آپ نے دوسروں کو اجازت دی قبول کرو اور ہمیں بھی اجازت دیں تاکہ ہم بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ اس طریقے سے تمام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اب باری اینڈ میں جب سارے شہید ہو چکے ہوتے ہیں، امام زین العابدین بچتے ہیں اور اتنے سخت بیمار ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ اب بچے ہیں تو صرف اور صرف مرد کی صورت میں امام زین العابدین، اور کوئی مرد خیمے کے اندر نہیں ہے، کوئی مرد خیمے کے اندر نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہوتے ہیں جنگ کے لیے تو حضرت سیدہ زینب آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ پہناتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی تلوار آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہیں، گھوڑے کے لگام کو پکڑتی ہیں، اور سیدہ زینب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پہ سوار کرواتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، وصیت کرتے ہیں سیدہ زینب کو، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اتنے سخت مشکلات کے اندر بھی اتنا صبر سیدہ زینب نے کیا کہ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو عجیب و غریب تصویریں ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ایسا، اور آج بہت سارے بدبخت ہوں گے، کوئی یزید بھی بنا ہوگا اور معاذ اللہ کوئی حسین بھی بنا کے لے کر آئیں گے۔ شرم آنی چاہیے، افسوس کی بات۔ یہ چیزیں رہ گئی ہمارے پاس کہ ہم ڈھول تماشا اور بچوں کو باجے ڈھول دے دیں اور یہ سارے ہلے گلے کریں۔ یہ دن اس کام کے لیے تھا، یہ دن تو یاد حسین منانے کا دن تھا، یہ دن تو اس بات کی تجدید عہد وفا کرنے کا دن تھا، جس طرح ظالم کے آگے امام حسین نہ جھکے، ہم بھی کبھی نہ جھکیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے کو آگے کی طرف روانہ کرتے ہیں تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین پھر اس کو آگے کی طرف چلنے کا حکم دیتے تو گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ امام حسین
زمین میں تشریف لاتے نیچے اترتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پاؤں سے سیدہ سکینہ چپٹی ہوئی ہیں. آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ چمٹی ہوئی ہیں اور سیدہ سکینہ چمٹ کر گھوڑے کو کہہ رہی ہیں کہ گھوڑے میرے بابا جان کو نہیں لے کے جا، میں نے جس کو بھی ادھر جاتے ہوئے دیکھا نا اس کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا. اور سیدہ سکینہ وہ تھی جو امام حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی. ہاں، آپ کی زوجہ محترمہ حربانو فرماتے ہیں کہ سیدہ سکینہ حضور کے سینے میں سر رکھ کے سوتی تھی. اور میں آپ کو بات بتاؤں، میری بیٹی 1.5 سال کی بھی نہیں ہے، اور بیٹیوں کی ایک باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ بھی بیٹی کے باپ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، بڑی محبت ہوتی ہے. میں جب جاتا ہوں نا تو وہ میرا بیٹا اگرچہ آگے پیچھے لیکن وہ فوراً، اب میں بولوں نا پری میں جا رہا ہوں، بولے فوراً سارا کام چھوڑ گیا. اگر وہ کھانا نہیں کھائے گی نا، سیریلس ملیکس کھلاؤ، نہیں کھاتی، میں کہہ رہا ہوں بابا جا رہے ہیں، فوراً نہیں بابا کھلاؤ میرے کو، میں کھا رہی ہوں، آپ نہیں جاؤ. بیٹی اتنا پیار کرتے. پھر امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ، ہماری بیٹی ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں. قربانو فرماتے سیدہ سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی بغیر حسین کے. وہ بیٹی اس گھوڑے کے پاؤں سے چمٹ گئی، کہا نہیں میں تجھے آگے جانے نہیں دوں گی. وہ گھوڑا آگے نہ بڑھے. امام حسین اترتے سیدہ سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں اور زینب کو بلاتے ہیں، میری بہن آؤ اور سیدہ سکینہ کو سنبھالو، اب اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال تمہارے ذمے. امام حسین آگے بڑھتے ہیں. اس عالم کے اندر امام حسین جب آگے بڑھتے ہیں تو روایت میں موجود ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں نا تو قیامت طاری ہو چکا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سورج بھی رو رہا ہے، ساری چیزیں قیامت برپا ہو چکی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کئی سینکڑوں لوگوں کو جہنم پہنچاتے ہیں. میرے اندر تاب نہیں ہے وہ قصے بیان کرنے کے، وہ واقعات جو تاریخ میں سنیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو ظلم. میرے اندر وہ ہمت نہیں وہ بات کرنے کی. بس یہ اتنی بڑی محفل صرف اس لیے، خدا کی قسم میرا رب جانتا، صرف اس لیے، ہاں صرف اس لیے کہ امام حسین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور میری نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. ہم جو محبتوں کے نذرانے جس صورت میں پیش کر سکتے تھے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم اطہر پر تاریخ کے مطابق 34 زخم تلوار کے، 48 زخم تیروں کے، اور آپ کے جسم میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی کہ دوسرا تلوار ادھر چلایا جائے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے پہ گرنے لگے تو اس حالت میں آپ سجدے کی حالت میں تھے اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں عرض کرنے لگے، مولا میں تیری تقدیر سے راضی ہوں، اے مالک و مولا میرے نانے کی امت سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، میری نانے کی امت سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو. کربلا کے بعد بھی جو ظلم ہے نا، کربلا کے بعد بھی جو ظلم ہے، اگر اس کو بھی بیان کیا جائے نا تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اتنا ظلم ہوا عاشورہ کے دن امام حسین پہ. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو آپ کے جسم اطہر سے جدا کیا گیا، آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 56 سال. جب مولا اکبر کی شہادت ہوئی نا، مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی تو آپ کی داڑھی کے بال اور آپ کے سر کے بال کوئی سفید نہیں تھے. آپ کی عمر 56 سال تھی، کوئی بال سفید نہیں تھے. جب امام حسین کے ہاتھوں میں مولا اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا لاش انور آیا تو مورخ لکھتے ہیں کہ امام حسین کے تمام بال فوراً سفید ہو گئے تھے. اور جب آپ شہید ہوئے اور آپ کا سر انور جدا ہوا تو تاریخ لکھتا ہے کہ پتھر بھی خون برسانے لگا اور آسمان سے بھی خون برسنے لگے. مدینے تک آسمان کو خون پہ رنگین دیکھا گیا اور مدینے کے اندر بھی صحابہ غمگین ہو گئے کہ آج نواس رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، آج نواس رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا. اتنی بڑی قربانی میرے حسین نے دین بچانے کے لیے کیا، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کیا. ظالم کے آگے
اپنے آپ کو نہیں جھکایا، بلکہ ظالم کے آگے آپ جھک جاتے ہیں، مان لیتے بات، تو بات ختم تھی، نہ نمازوں کا مسئلہ تھا نہ روزوں کا مسئلہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اگر آج جھک جاتے تو پھر لوگ دلیل بنا لیتے کہ حسین بھی تو جھکے تھے نا، کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں، مجھے اتنا افسوس ہوا، رات کو میری ایک جگہ بیان کا سلسلہ تھا، تقریباً 3:30 بجے رات کو جب میں آ رہا تھا، سنیوں کے علاقوں میں لوگ حلیم پکا رہے ہیں، بالکل پکانا چاہیے، پکائیں محبتوں کے نظر، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ محبت کے ساتھ وضو ہو کے پکائیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ بنا کر ہم تقسیم کریں گے لوگوں میں، امام حسین، لنگر حسین، امام حسین کی روح سے خوش ہو۔ لیکن ساروں نے کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے، ماتمیں بج رہی ہیں، کئی گانے بج رہے ہیں۔ یار ایسے لنگروں کی اور ایسے حلیموں کے حسین کو ضرورت نہیں ہے، تم کھاؤ اپنے شغل کے لیے، تمہیں دعوتیں اڑانی تو پھر اس دن کو کیوں کیا، تم دوسرے دن کرو دعوتیں، تمہیں ہلے گلے کرنے تو کرتے رہو۔ یہ عجیب کانسیپٹ ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی یہ پورا روڈ ہے، ادھر آپ جا نہیں سکتے، عورتیں مرد ہلا گلا کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں، یہ تو نہیں اس چیز کے لیے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اور اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے آپ حسین کو راضی کرو یا یزید کے لشکر میں سوار؟ آپ آج بھی کوفی بن کے بیٹھے ہوئے، ہم آج بھی وفا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے الکوفی لا یوفی، اے امام علی مقام آپ کوفے کی طرف نہ جائے، کوفے کے لوگ وفادار نہیں ہیں، ان کو وفا نہیں آتی۔ آج ہی ہم کوفی بنے ہوئے، اتنے ڈھول تماشے یہ ساری چیزیں بھی، ہم اپنے بچوں کو لا کے وہ چیزیں دے رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے فاتح خوانی کروائیں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا آج کا دن اس بات کا نہیں ہے، آج کا دن تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ نوافل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سالے ثواب کے لیے پڑھے جائیں، قرآن خوانی کی جائے، آپ کی روح ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ عہد وفا کیا جائے کہ جب دین کو ہماری اور ہماری نسلوں کی ضرورت ہو تو پھر پنجتن کے نام پہ ہم ساروں کو قربان کر رہے ہیں، ہم ذرا سے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن احباب نے جس طرح کی محبتوں کے نذرانے لنگر کی صورت میں، جس صورت میں بھی فاتح خوانی کا اہتمام کیا، رب کریم ان کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری میں قبول فرمائے۔ اور آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے مشابہت نہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالے کپڑے پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے اندر ممانعت ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ حضور نے فرمایا من تشبہ من قوم فمن، تم جس قوم سے مشابہت رکھو گے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے، کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے۔ صحیح ہماری بات، فاتحہ خوانی کرنا یہ بالکل منع نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن جو جتنا لنگر حسین کرتا ہے، جس صورت میں رب کریم اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں آپ مجھے گفٹ دیں، آپ میرے دل میں آپ کی محبت قائم نہیں ہوگی؟ اور جب ہم اپنی محبتوں کے نذرانے آج 1.5 گھنٹہ ہم نے امام علی مقام کے لیے نکالا، 1.5 سے 2 گھنٹہ تقریباً ہم نے اپنا، صرف میں نے تو یہ نیت کے ساتھ کہ میں اپنا وقت الحمدللہ فاتح خوانی کا بھی سلسلہ کیا الحمدللہ، لیکن یہ وقت ادھر بیٹھے یہ صرف اس لیے کہ نیت کر کے میں اپنے گھر سے نکلا تھا کہ امام علی مقام، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ مؤذن صاحب سے میری بات ہو چکی تھی، یہ تھی نا کہ آج کے دن پورا بند ہے، رات سے کیسے، لیکن میں صبح ہی سے آیا ہوں اور میں سسرال میں بیٹھا ہوں، پھر ادھر آیا، میں نے کہا صبح نکل جاؤ تاکہ معاملات آسانی کے ساتھ ہو جائیں۔ صحیح ہماری بات، صرف اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 1.5 گھنٹے بولنے 2 گھنٹے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، اور آپ بس ایک بار اپنی نگاہ ہم پر کر لیں، ایک بار اپنے روزے سے ہمیں دیکھ لیں، بس آپ نے دیکھ لیا کام بن گیا ہمارا، بس ایک بار آپ کی روح اندر ہمیں دیکھ لیں، بس اپنا تو کام بن گیا، اپنے کو فیس بھی مل گئی، اپنا پورا سارے معاملات ہو گئے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔